السلام علیکم۔ اچھا، بعض اوقات، بلکہ بعض اوقات نہیں، بہت زیادہ رلائی کرتے ہیں ہم فون کالز پہ۔ فون کالز یعنی کہ برانڈس کے ساتھ جب ریلیشن شپس بنانے ہیں یا بات کرنی ہے تو فون کالز پہ کافی زیادہ ہم رلائی کرتے ہیں، کیونکہ ای میل کرنے میں آپ کے ایموشنس نہیں ہوتے، جذبات ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ کسی سے دوستی کرنی ہے نا، کسی بھی شخص سے رینڈم، تو ای میل سے دوستی اتنی آرام سے نہیں ہو پائے گی انلیس کہ آپ اس سے بات کر رہے ہوں، چاہے فیس ٹو فیس کر رہے ہوں یا فون کالز ہو رہی ہوں۔ تو ای میل سے لکھا کے اتنا وہ کوئی شاعر والا معاملہ ہو، کوئی پوئٹ ہو بندہ، تو پھر تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ہم جیسے لوگ تو نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ہمیں لازمی ہے کہ ہم فون کالز کریں۔ اچھا، فون کالز کی اسکرپٹ وی ایس سی میں موجود ہے، ویسے بھی لوگوں کے پاس ہے، اپنی بھی بنائی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے۔ تو آسان تو ہے کہ چلے جی ای میل اس کو پڑھ کے سمجھ لیں، کر لیں، لیکن اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ فون کال یا بات کی کیسے جاتی ہے۔ ہم پاکستانی لوگ جو ہیں، چونکہ ہمارے اسکول میں کمیونیکیشن لیول کے اوپر چیزیں بہت آسانی سے سمجھائی نہیں جاتی، یا ایسی انفارمیشن ہمیں نہیں دی جاتی کہ اچھا جی بات کرنے کے ایٹیکیٹس کیا ہیں، طریقے کیا ہیں بات کرنے کے، سمپل کسی سے بھی، چاہے کوئی سامنے والا شخص عمر میں آپ سے بڑا ہو، چھوٹا ہو، یا کسی رتبے کا مالک ہو، واٹس ایور۔ تو ہم اس کو تھوڑا سا، میرا جو یہ ایکسپیرینس ہے وہ اسپیشلی، میں بہت زیادہ لمبا عرصہ نہیں رہ پایا یو ایس میں، کوئی 1.5 سال کے قریب میں رہا، لیکن اس میں نے بات کرنا کم از کم بڑا اچھا سیکھ لیا ہے لوگوں سے۔ تو یہ کال اسکرپٹ میں نے سامنے رکھی ہے، لیکن میں اس کو بہت زیادہ یوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اس سے بھی ریفرنسز لے لیں۔ تو پہلی، اچھا میں کچھ چیزیں میں بات کر کے بھی دکھاؤں گا سرٹن ایریاز میں، اس ویڈیو کو لازم ہے کہ آپ کم از کم 3 سے 4 دفعہ دیکھیں، میمورائز کریں وہ باتیں جو میں نے سمجھائی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے بات کرتے وقت۔ مثال کے طور پہ آپ پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں، آپ کو اگلے بندے کا نام ہی نہیں پتا، جس نے فون اٹھایا ہے اس کا نام نہیں پتا، جس نے فون کال آنسر کی ہے، تو آپ نارملی کیا کہتے ہیں، کیسے آپ ان سے انٹروڈیوس کروائیں گے اپنے آپ کو؟ میں کال کروں گا، لیٹ سپوز میں اپنے آپ کو علی کال کرتا ہوں جب میں کسی سے بات کر رہا ہوتا ہوں پہلی دفعہ میں، کیونکہ حذیفہ پورا نام پروناؤنس کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے اس وقت۔ Hi, how are you? My name is Ali and I'm calling from Pacific Goods LLC. I wanted to speak to somebody who manages or deals in the trade accounts. اچھا، اب ہوا کیا کہ میں نے یہ بات کر دی اور میں نے how are you پہلے پوچھا تھا، لیکن how are you کرنے کے بعد مجھے رکنا چاہیے تھا، تو یہ تھوڑا سا میرا سینٹنس غلط ہوا۔ Hi, how are you؟ اب سامنے اگلا بندہ ہے یا بندی ہے تو وہ آپ سے کہے گا I'm very well, how are you? How about you؟ یا کچھ بھی اس طرح سے سوال، وہ ریٹرن کویسچن سملر ہوگا، تو میں کہوں گا جی I'm very well, thank you so much for asking۔ اب تھینک یو سو مچ فار آسکنگ کا ضرورت، ہم لوگ، میں نے دیکھا ہے پاکستان میں، ہم یہ فریز استعمال نہیں کرتے، جی الحمدللہ بہت شکریہ، بہت شکریہ میں ہم نے بات ختم کر دی کہ جی آپ نے، اس کا مطلب شکریہ کہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ نے پوچھا، اس کا شکریہ، لیکن ہم وہ پوری بات کہتے نہیں ہیں، بٹ دیٹس اوکے، وہ پاکستان کا بات کرنے کا طریقہ ہے۔ وہاں پر طریقہ یہ ہے کہ، یا اچھا لگتا ہے آپ اس کو بتائیں کہ آپ کس لیے شکریہ ادا کریں۔ آئی ایم ویری ویل، تھینک یو سو مچ، یا آئی ایم ویری ویل، تھینک یو سو مچ فار آسکنگ۔ سافٹ ٹون میں، ہم نے ڈانٹنا نہیں ہے بات کرتے وقت، ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ کا ٹون سافٹ ہونا چاہیے۔ سافٹ ٹون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خدا نخواستہ بھیک مانگ رہے ہیں، آپ عاجزی سے بات کرنا، وہ تو خیر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، عاجزی سے بات کرنا، تھوڑی سی نرم مزاج رکھنا، تو اس لیول پہ بات کریں تاکہ اگلے بندے کو یہ پازیٹیو وائبز آئیں آپ سے۔ اگر آپ ہارڈ ٹون میں بات کریں گے یا ذرا سا بھی غصہ محسوس ہوا، روڈنس
محسوس ہو گئے سامنے والے کو تو وہ اس کو نیگیٹو وائبز آنا شروع ہو جائیں گی. یہ ہوتا ہے. اور یہ کمیونیکیشن لیول پہ یہ چیزیں جو لوگ کمیونیکیشن پڑھتے ہیں یا اس میں انہوں نے کام کیا ہوا ہے ان کو زیادہ پتہ ہوگا خیر مجھ سے بھی, لیکن اتنا بیسک چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. تو اپنے ٹون کو سافٹ رکھیں. اچھا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان کے اپنے اندر بہت ساری لینگویجز بھی ہیں اور بہت سارے لینگویجز کے ساتھ ساتھ ٹونز بھی ہیں. اب ایک صاحب پنجابی ہیں تو نو آفینس, میں خدا نہ خاصہ کوئی پنجابی ہو یا کسی ریسزم لیول پہ بات نہیں کر رہا, لیکن چونکہ وہ ٹون ہے بات کرنے کا تو پنجابی یا اب ساؤتھ یا پنجاب کی طرف اگر جائیں, اپر کی طرف جائیں, نارتھ کی طرف سوری, تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ ٹون ان کی ہائی ہوتی ہے. آئی واز کالنگ یو, آئی واز ٹاکنگ ٹو یو, تو وہ واز ہے. آئی مین آپ کو اس پہ کام کرنا پڑے گا اگر کسی سے بات کریں گے تو. آپ ڈائریکٹلی اس سے نہیں کہ کین آئی اسپیک ٹو مائیکل جیکسن, یہ ٹون یہ غلط ہے. یہ ٹون اگلے بندے کو پتہ چل گیا کہ جی آپ اس کی دنیا کے تو نہیں ہیں. آپ کو چاہیے جی کین آئی اسپیک ٹو مائیکل جیکسن پلیز. سافٹ ٹون. ایکسنٹ کافی چینج ہوا میرے بھی بات کرنے میں ڈفرینسز آ رہے ہیں. پاکستان میں بات کروں گا کسی پاکستانی سے اردو میں بات کروں گا تو ڈفرینٹ طریقے سے بات کروں گا, لیکن اگر میں کسی امریکن سے بات کر رہا ہوں تو میں اس لیول پہ بات کروں گا, یا برٹش سے بھی بات کروں گا. لیکن چونکہ میں نے کہا کہ میں یو ایس میں زیادہ ٹائم رہا کمپیریٹیولی یو کے, تو میں نے یو ایس کا ایکسنٹ تھوڑا سا کیپچر کر لیا ہے. اچھا میرے بچوں نے زیادہ کر لیا ہے کیونکہ وہ اسکول میں بھی پڑھے ہیں وہاں کے, تو ان سے بھی بات ہوتی رہتی ہے, تو وہ تھوڑا سا میرا ایکسنٹ جو ہے وہ بہتر کرنے کی مجھے انہوں نے پہلے زمانے میں بڑی مدد کی ہے. تو اس سے ہوا کیا کہ آپ کی لینگویج سافٹ اسپوکن آپ ہوئے, اور ٹون اور جو پروننسیشن ہے اس کے اوپر خاص خیال رکھنا ہے. واز کا مطلب واز ہے, واز نہیں ہے. لاٹ کا مطلب لاٹ ہے, لاٹ نہیں ہے. پوڈ کاسٹ بولیں گے تو پاڈ کاسٹ نہیں ہوگا. بہت خیال رکھنا ہے. آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ کیا ہیں اور آپ کون ہیں. بے شک آپ پڑھے لکھے ہیں, لیکن اگر آپ کی ٹون اس طرح کی ہوگی یا آپ پروننسیشن غلط کریں گے تو اگلے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ کوئی اور دنیا کا ہی ہے. انلیس کہ وہ آپ سے ملا ہو, آپ سے اس کی دوستی لگ گئی ہو, تو پھر تو وہ ٹون سے اس کو فرق نہیں پڑتا. لیکن جب پہلی دفعہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو اگر آپ فرسٹ امپریشن میں اس طرح سے بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے لیے کام چیزیں نہیں کریں گے. پھر سے ایک دفعہ میں کرتا ہوں کوشش. ہائی, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم ویری ویل, تھینک یو فار آسکنگ. کین آئی اسپیک ٹو مائیکل جیکسن پلیز؟ اب وہ سامنے سے پوچھے گی کہ اچھا میں نے مائیکل جیکسن کیوں کہا, ایگزامپل ہے میں اب یہ ازیوم کر لیں کہ مجھے نام پتا ہے. فار ایگزامپل میں نے لنکڈ ان پہ جا کے وی پی آف سیلز کا نام نکال لیا ہے. اچھا نام کے اندر بھی خیال رکھیں, بعض اوقات کچھ نام کے پروننسیشن کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پاکستانی کو اگر میں لکھ کے بتاؤں, ایک نام ہے ایس ایز ان سنگاپور, ای ایز ان انگلینڈ, اے ایز ان ایپل, این ایز ان نائجیریا, فار ایگزامپل یہ ہو گیا SEAN. آپ ریگولر ایک پاکستانی آدمی سے کیا پڑھے گا؟ سین. آپ کہیں گے جی سین یہ نام ہے. ایکچولی یہ نام ہے شون. امریکہ میں US میں وہ اسے شون کہیں گے. کامن سینس ہے, ان کو پتہ ہے کہ جی شون لکھا ہوا یہ. اب آپ کہیں گے جی شون لکھنا ہے تو شون لکھے, پھر سین کیوں لکھا ہے؟ جی ایسا ہی ہے. نائف کے اندر کے ایکسٹرا لگاتے ہیں, جی کیوں لگاتے ہیں جب کے سائلنٹ ہے تو ہے جی ایسی پکڑے والی لینگویج ہے, کیا کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں اپنا کام نکالنا ہے. اچھا کسی کا نام اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو نام کو, اس کا طریقہ بڑا سمپل ہے. گوگل ٹرانسلیٹ پہ جائیں, گوگل ٹرانسلیٹ میں انگلش والا ٹرانسلیٹر ہی لیں, اس میں وہ نام کو کاپی کر دیں یا نام لکھ دیں, اور اس میں نیچے آئیکن آ رہا ہوگا اسپیکر کا, اس پہ کلک کریں گے تو وہ امریکن ایکسینٹ کے اندر اس نام کو بول دے گی یا پکار لے گی. اب بیچ میں اسی طرح میرے پاس ایک نیا نام آتا ہے جی مائیکل جیکسن. آپ کا پروننسیشن کیسا ہے, میرا پروننسیشن کیسا ہے, وہ ڈفرینٹ ہے. مائیکل جیکسن کافی کامن نام ہے, اس لیے لوگوں کو پروننسیشن سیم ہوگا.
لیکن اگر کوئی نیا نام ہے جیسے بیرٹ، تو بیرٹ ایسے نہیں کہوں گا، میں کہوں گا بیرٹ، ہائی بیرٹ. کیوں؟ کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا تھا آنیسٹلی، میں نے اس کو گوگل ٹرانسلیٹر پہ جا کے ڈالا بیرٹ، اور میں نے وہاں سے اس کو اسپیک کروایا وائس سے. تو اس نے اسپیک جس طرح کیا، میں نے اس کو 2 سے 3 دفعہ سنا اور میں نے اس کی پریکٹس کر لی. اچھا جی بیرٹ، ہائی بیرٹ. اگر کوئی نیا شخص ہوگا تو وہ پڑھے گا بیرٹ. تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ نام اگر آپ کو پتہ ہیں تو نام کو پہلے پروناؤنسیشن کرنا سیکھ لیں. دیکھیں میرے نام کو اگر آپ غلط لکھیں گے یا غلط پروناؤنس کریں گے مجھے برا لگے گا. نام کے ساتھ مذاق برداشت زیادہ تر لوگ نہیں کرتے، اسپیشلی میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کا نام صحیح سے نہ لکھوں یا نہ بولوں یا نہ پکاروں تو آپ کو بھی برا لگے گا. انفیکٹ فرسٹ امپریشن میں نیگیٹو امپیکٹ آپ کے اوپر آ جائے گا میری طرف سے کہ یار میرا نام تو بندہ سیدھا لے نہیں رہا، اس سے میں کیا بات کروں آگے. ویسا ہی ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے کہ آپ نام کے اندر غلطی نہ کریں. نام اگر بات کر رہے ہیں تو پہلے سیکھ لیں کہ نام اس کا پکارا جاتا کیسے ہے. اگر نہیں پتا تو پھر گوگل ٹرانسلیٹر ہے. گوگل ٹرانسلیٹر میں انگلش یو ایس کی اور یو کے کی دونوں ڈفرینٹ ہے. اگر وہاں پہ نہیں ہے تو کہیں اور سے ڈھونڈ لیں کوئی ایسا وائس کا وہ جس میں یو کے ایکسینٹ میں ہو. اگر آپ یو کے سپلائر سے بات کر رہے ہیں تو پھر ان کے نام کی پروننسیشن میں فرق ہو سکتا ہے، تو تھوڑا سا سمجھیں. اگر آپ کو ڈیوڈ بولنا ہے، جینیفر بولنا ہے فار ایگزامپل، جینیفر. اب ایک ٹپیکل پاکستانی پہلی دفعہ کہے گا تو جینیفر، ایسا نہیں ہے. جینیفر، ہائی جینیفر یا ہائی جینی بھی کہہ دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. تو بہت سارے ناموں کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. سکھانے کا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کال فیل ہی اسی لیے ہو جائے گی پہلی بار میں کہ اگر آپ نے نام ٹھیک نہیں لیا. اور پہلی بار میں جب بات کرتے ہیں تو بات کہنے کے بعد اس کو بھی بات کرنے کا موقع دیں، انتظار کریں، پاز لیں. پاز لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہہ کے رک گئے، تھوڑا سا پاز لیا. اگر اس نے آپ سے کوئی سوال کیا تو 1-2 سیکنڈ کا پاز لے کے جواب دیں. یہ میک شور اس سے ہوتا ہے کہ اگلے کی بات مکمل ہو گئی. اگر اس کی بات ہو سکتا ہے وہ اگلے 2 سیکنڈ میں اپنی بات کے اندر اور کچھ ایڈ کرنا چاہے اور آپ نے بولنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب اس کی بات کٹ گئی. اب یہ بھی برا لگ جاتا ہے کہ جی یہ تو بات کاٹ رہا ہے. بات کاٹنے کی کوشش ہرگز نہ کریں. یہ بہت برے ایٹیکیٹس ہیں، پاکستان میں بھی نہیں کریں. اگر اپنے والدین سے بات کریں، اپنے کسی استاد سے بات کریں، بڑے سے بات کریں، بات کبھی بھی مت کاٹیں کسی کی. ہمیشہ سنیں، بے شک آپ کو اس بات کو پورا معاملہ پہلے سے ہی پتا ہو. لیکن اگر آپ کاٹ کے بولیں گے اچھا صبر مجھے تو پتا ہے، یہ بات برا لگتا ہے. ڈزنٹ میک سینس. ایٹیکیٹس نہیں ہے. تو وہ ایٹیکیٹس کو سمجھیں، بات پوری ہونے دیں، اس کے بعد 2 سیکنڈ کا پاز لیں، پھر بولیں. آپ بھی جب بات کریں گے، آپ اپنی بات مکمل کریں گے تو نوٹس کیجئے گا کہ وہ لوگ بھی پاز لیں گے، وہ انتظار کریں گے کہ آپ کی بات مکمل ہو گئی. 1 یا 2 سیکنڈ کا پاز لے کے پھر وہ بات کرنا شروع کرے گا یا کرے گی جو بھی شخص سامنے ہوگا آپ کے. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں. اچھا، اب وہ آپ سے کہہ دیتا ہے کہ جی now unfortunately we don't allow selling on Amazon، اور وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ جی I'm sorry but we are not taking new dealers, new resellers for online marketplace right now. اچھا میں کیا کروں گا اب اس میں؟ Okay, that's perfectly fine, no problem, I completely understand. I have seen few resellers on your Amazon listings. Did you know that your listing is having this many negative reviews and nobody is taking care of them? Oh really? اب وہ سمجھ گئی. Oh really? Yeah, of course. I have gone through the listings and I know there are several questions unanswered. Nobody is answering the questions for your products from the customers. میرا بات کرنے کا ایکسینٹ کوئی جی بہت اچھا امریکن نہیں ہے، لیکن ایٹ سم پوائنٹ میں نے اس کو ڈھال لیا ہے، بڑا کلوز میں نے کر لیا ہے. بہت زیادہ کلوز بھی نہیں لیکن ہے. مجھ سے انگریز بات کرے گا تو میں اسی کی طرف بات کروں گا.
اگر مجھ سے کوئی پنجابی بات کر لیتا ہے تو میں اکثر و بیشتر پنجابیوں جیسی ہی بات کر لیتا ہوں، کیونکہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں کا ایکسنٹ کیپچر کر لیتا ہوں. یہ شاید ڈیفالٹ خصلت ہے میرے اندر. میں نے ایسا نہیں ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں، کوشش نہیں کرتا، یہ خود ہی ہو جاتا ہے میرے ساتھ. تو میں تھوڑا سا، میری انگلش خراب بھی اس وجہ سے ہو گئی کہ میں ملیشیا میں جب رہا تو میں نے ملے لینگویج کے ان کے ایکسنٹ بھی کیپچر کر لیے تھے، تو میری انگلش کافی زیادہ خراب بھی ہوئی اس وجہ سے. لیکن چونکہ میں واپس پھر اس کے بعد یو ایس چلا گیا تو یو ایس میں پھر میری انگلش کافی زیادہ بہتر بھی ہوئی، انفیکٹ ایکسنٹ بھی میں نے کیپچر کر لیا. تو جب ان لوگوں سے بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. اب وہ کہتی ہے کہ جی ڈو یو ہیو اینی برک اینڈ مورٹر اسٹور. اب برک اینڈ مورٹر کہلاتا ہے، پاکستان میں کہتے ہیں برک اینڈ مورٹار. برک اینڈ مورٹار نہیں ہے، برک اینڈ مورٹر. اب وہ مورٹر بھی اس طرح بولے گی کہ آپ نے اگر صحیح سے نہیں سنا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس نے بولا کیا ہے. اگر آپ انگلش موویز بالی ووڈ کی دیکھتے ہیں اور بغیر سب ٹائٹلس کے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں تو آپ کی لسننگ اسکلس بہت اچھی ہو سکتی ہیں. اگر تو آپ اس کو کسی سے جب انگلش موویز دیکھتے ہیں نا فار ایگزامپل، تو اگر اس کی لسننگ اسکلس کو بہتر بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لپس کو بھی دیکھیں ساتھ. اگلا بندہ کیا بولا اس کے لپس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا بول رہا ہے. اگر آپ نے صحیح سے نہیں سنا لیکن آپ نے اس کی چونکہ لپس دیکھنی ہیں تو آپ کو اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اسے ریکگنائز کر لیتے ہیں کہ وہ کیا بات کر رہا ہے یا کر رہی ہے. تو اس لیے اب چونکہ فون ہے، فون کے اوپر تو آپ دیکھ نہیں سکتے اگلے بندے کو، اس لیے آپ کو زیادہ فوکس کرنا پڑے گا اپنے کانوں پہ کہ وہ کیا کہتا ہے یا کہتی ہے. برک اینڈ مورٹر اسٹور. اوکے، اب آپ نے جواب دینا ہے اس کا. تو چونکہ وہ ہم نے بارہا اس کی بات کی ہے، لیکن میں کیسے جواب دوں گا، میں ریپیٹ اپنے پلے سے کر دیتا ہوں. We do have a couple of warehouses in the US. US نہیں، سوری غلط ہے. We do have a couple of warehouses in California. One in Sacramento and the other one is Irvine. Will that be okay with you guys? Because we do ship to our customers directly when we sell from the website. And we do ship out of our warehouses. اچھا، اس میں کیا ہوا کہ میں نے کیا کوشش کی ہے، میں نے کہا جی میرے 2 ویئر ہاؤسز ہیں میرے پاس. میں نے یہ نہیں کہا کہ جی میرے پاس برک اینڈ مورٹر نہیں ہے. دا مومنٹ آپ نے نو کہا وہاں اس کے ٹریگر ہو گیا کہ اچھا جی یہ کوالیفائی نہیں کرتا ہماری ریکوائرمنٹ پہ. لیکن میں نے اس کو گھمایا، میں نے اس کو کہا کہ اس سے پوچھا ڈو یو ہیو اینی برک اینڈ مورٹر اسٹور فرام ویئر یو ول بی سیلنگ. میں نے یہ رپلائی کیا، yes, we do have a couple of warehouses in the state of California, and we do ship to our customers directly once we sell the products on the website. No نکلا کہیں بھی نہیں، میں نے no کہا ہی نہیں، میں نے yes ہی کہا. اب آپ کہہ رہے، اب یہ بھی کہہ سکتے جی آپ نے جھوٹ بولا، لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے کہ جی میں نے ویئر ہاؤسز کی بات کر دی. اچھا، کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ویئر ہاؤسز کہاں سے لائے، تو میں نے پریپ سینٹر کے ویئر ہاؤسز کی بات کی ہے، لیکن میں نے اسے نہیں بتایا کہ جی پریپ سینٹر سے. میں نے کہا وی ڈو ہیو اے کپل آف ویئر ہاؤسز ان دا اسٹیٹ آف کیلیفورنیا. جیسے آپ کسی اسٹیٹ کی بات کریں کہ نا، اگر آپ ڈیلاویئر کی بات کریں، وایومنگ کی بات کریں، نارملی آپ یہ نہیں کہتے کہ جی ان وایومنگ. ہم یہ لوگ اس طرح سے بات کریں گے تو اس طرح سے کہیں ان دا اسٹیٹ آف وایومنگ، ان دا اسٹیٹ آف ڈیلاویئر، ان دا اسٹیٹ آف کیلیفورنیا. اب ڈیلاویئر بولنے کا ان کا طریقہ ہے ڈیلاویئر، اور ہمارا ڈیلاویئر بولنے کا طریقہ ڈیلاویئر. فرق آ گیا نظر، بڑا کلیئر نظر آئے گا. تو فرق، ایکسنٹ کے فرق اس طرح آتے ہیں، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ بندہ کس لیول کی بات کر رہا ہے، کہاں کا ریزیڈنس ہو سکتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ان کی کسی اسٹیٹ کا نہیں ہے تو پھر تو ان کے لیے مشکل ہوگا جج کرنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ باقی اس کے اندر تو کافی سارے سوال ہیں، خیر میں سارے سوالوں کو گو تھرو نہیں کروں گا، میرا بتانے کا مقصد یہ تھا. اچھا، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جب آپ، جیسا میں بینکس میں کال کرتا ہوں، میرے بینک اکاؤنٹس ہیں، میں وہاں کال کرتا ہوں، تو وہ لڑکی سے میں نے کہا کہ جی یہ ٹرانزیکشن مجھے چیک کرنی ہے. میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں ان لوگوں کی مینٹالٹی کیا ہے. میں لڑکی سے کسی بات کر رہا ہوں، ان سے میں نے کہا جی میری فلاں ٹرانزیکشن کے اندر یہ پرابلم ہے یا مجھے ڈسپیوٹ فائل کرنا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ جی hi sir, please give me a second and I'll get the necessary forms to you in a while or in a moment. I go sure, no problem, I'll wait. اب
اس دورانیے میں جب وہ کام کر رہی ہے اپنے کمپیوٹر پہ کچھ، اور میں ہولڈ کر رہا ہوں، صرف ویٹ کر رہا ہوں، اور اگر مجھے اس نے میوزک پہ نہیں ڈالا، کال آن ہولڈ ہے، اس سے بات ہو رہی ہے، تو وہ بیچ میں کہیں کچھ لے کر آئے گی، ہاؤ واز یور ڈے؟ کیا ہمارے بینکرز نے، ہمارے لوگوں نے کبھی ریسیپشنسٹ سے پوچھا ہے سر آپ کا دن کیسے گزر رہا ہے؟ نہیں. یہ ان کی کمیونیکیشن سکلز ہے. وہ اچانک سے بیٹھے بیٹھے پوچھے گی ہاؤ واز یور ڈے، اور اگلا میں جس کو جواب دوں گا یا دا ویدر از امیزنگ، اٹ ہیز بین ریننگ سنس دا مارننگ. او ریئلی؟ پھر وہ بات شروع ہو گئی. اب یہ تھوڑی سی کیجول ٹاک چلی گئی کہ ہاں جی بارش ہو رہی ہے یا واٹس ایور، یا کچھ لوگ کچھ بھی کہہ دیں گے. میں کچھ بھی کہہ دوں گا، جی میری بیٹی صبح بیمار تھی، اللہ نہ کرے تو میں اس کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا. تو وہ اس لیول پہ پھر بات چلی گئی. او ریئلی ہاؤ از شی ناؤ؟ تو وہ کانورسیشن اس لیول پہ جاتی ہے. اور یہ کانورسیشن برانڈس کے ساتھ بھی ہوگی. آپ اس سے بھی پوچھیں گے ہاؤ واز یور ڈے، اور پھر وہ بتائے گی. وہ اس کو رونے ہوں گے تو رو لے گی وہ. اور آپ نے اگر تھوڑا سا اس کو آپ نے سہلانا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس سے کوئی اس طرح کی بات کی کہ جی نہیں میری تو طبیعت خراب تھی، تو اگر اس نے کہا جی یا آئی واز فیلنگ سک ان دا مارننگ، تو میں کہوں گا او ریئلی ہاؤ آر یو فیلنگ رائٹ ناؤ؟ پھر وہ کہے گی اچھا جی ایز آئی ایم فیلنگ گڈ. اوکے دیٹس کول، دیٹس پرفیکٹ، آسم. آسم کا مطلب یہاں پہ اوسم بولتے ہیں، آسم. تو یہ چیزیں ہیں. تھوڑا سا کالز کریں. آئی مین اس لیول، اس بات کو، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں. اس میں نے ٹوٹی پھوٹی چیزیں بتائی ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے اگر آپ یہ پیسز جوائن کر لیں گے، پزل پٹ ٹوگیدر کر لیں گے، تو آپ کی کال بہت سکسیزفل ہو جائے گی. آپ کی پروننسیشن اچھی ہونی چاہیے، آپ کا لہجہ سافٹ اسپوکن ہونا چاہیے. زیادہ اونچی، بہت ہی اونچی آواز میں بات نہ کریں، لیکن بہت دھیمی آواز میں بھی بات نہ کریں. اگر آپ جب ایک مووی دیکھتے ہیں تو آپ اپنے لسننگ اسکلز کے حساب سے اپنے ٹی وی کا والیوم سیٹ کرتے ہیں کہ جی مجھے بہت اونچا بھی نہیں سننا، بہت نیچا بھی نہیں سننا. میرے کان کتنا برداشت کریں گے اتنا میں سنوں گا. تو اس چیز کا خیال بات کرتے وقت ہمیں خود رکھنا ہوتا ہے کہ اگلے کے کان پہ آپ بہت زیادہ بھاری نہ پڑ جائیں یا بہت زیادہ لو نہ ہو جائیں کہ اس کو سننے میں پھر اچھا کیا کہہ رہا ہے، کان لگا کے ایسے سنو، ایسا نہ ہو. تو آئی ہوپ دس ورکس. تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ ڈیٹیل آپ لوگوں کو ملے. اور کیونکہ میں بہت عرصے سے جب بھی میں نے کالز کی میں نے ان چیزوں کو خیال رکھا ہے. میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میری کوتاہی، مجھے یہ ویڈیو پہلے ہی ریلیز کر دینی چاہیے تھی، پہلے یہ چیزیں بتا دینی چاہیے تھی، مگر اسٹل دیر آئے درست آئے. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی بہت وقت ہے، بہت کام ہو سکتے ہیں. برانڈس کے ساتھ دوستی اسی طرح لگے گی. ان کے ساتھ بات کریں، سافٹ اسپوکن رہیں، اور تھوڑا سا کیجول ٹاکس اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اگر وہ زبردستی نہیں گھسیڑنی کہ جی کام کی بات ہو رہی ہے تو بیچ میں آپ نے پوچھ لیتی ہاؤز دا ویدر یا ہاؤز یور ڈے. لیکن اگر کوئی بات بیچ میں ایسی نکلی ہے یا ہولڈ پہ ہے بات، تو آپ نے چلے جی بات کو کنٹینیو کرنے کے لیے مخاطب کر لیا اور دوبارہ یہ بات، اس طرح کی بات چھیڑ دی. تو ٹھیک ہے، بہت شکریہ اس کو دیکھنے کا. اور جی جیسے جیسے مجھے چیزیں انشاءاللہ اس میں آتی ہیں تو میں ضرور اس کو وہ کروں گا. یہ اسکرپٹ جو ہے وہ VSC میں موجود ہے، ویڈیو سکسیس کیمپ میں، اور آپ کو یہ وہاں سے مل جائے گی. اس کے اندر کافی سارے کویشچنز ہیں. ایک میں نے فلپینو جو ہماری کالز کرتی ہیں خاتون، ان کی بھی میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے، ریکارڈنگس وائس کال کی پوری. تو وہ بھی ضرور سنیں، اور اس سے بھی بڑی آپ کو ہیلپ ملے گی. بہت شکریہ. السلام علیکم.